میں نے اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی اس کی پسند کے لڑکے سے کر دی۔ شادی کے بعد میری بیٹی مجھ سے ملنے آتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ آنسو دیکھ کر میرا دل کانپ جاتا۔ میں بیٹی سے رونے کی وجہ پوچھتی تو میری بیٹی کہتی یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ایک روز رات کے 3 بجے میرے داماد نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی مر گئی ہے، جلدی سے آ کر اس کی لاش لے جائیں۔ میں بھاگتی ہوئی بیٹی کے گھر گئی، مگر بیٹی کی میت پر نظر پڑتے ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ میرا نام کلثوم ہے اور میں اپنی بیٹی پروین کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب آدھی رات کے وقت میرے گھر کا دروازہ بڑی زور سے کسی نے بجایا تھا۔ میری بیٹی میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میرے دل میں خوف سا بھی اٹھا تھا کہ ہم ماں بیٹی اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے، لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ پورے محلے والے بہت اچھے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر کوئی مجبوری آ پڑی ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور مہینہ بھی جنوری کا تھا۔ اس وقت رضائی سے باہر نکل کر جانا میرے لیے مشکل تھا۔ دروازہ پھر سے زور سے کھٹکا تھا۔ میں نے بامشکل رضائی سے خود کو باہر نکالا اور گرم شال سے خود کو لپیٹ لیا تھا۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی میں بھی آپ کے ساتھ باہر چلتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو باہر آنے سے منع کیا اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا بلب روشن کیا۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر کے مین دروازے کے پاس جا کر پہنچی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اپنی والدہ کو غسل دلوانا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، یہ کام تو وہ مجھ سے صبح بھی کہہ سکتا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا اور اسے کہا یہ کون سا وقت ہے میت کو غسل دینے کا، کل صبح آنا۔ میری بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، میری ماں کو ایک خطرناک بیماری ہے، اس لیے ان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی ہے۔ آپ میری والدہ کو غسل دے دیں، میں انہیں جلدی دفنانا چاہتا ہوں۔ میں مردوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی، لیکن میرے پاس یہ کام روز نہیں آتا تھا، لیکن اگر آتا بھی تو دن کے وقت ہی آتا تھا۔ آج سے پہلے رات کے اس پہر کسی نے مجھ سے غسل کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا شخص 30 سال کا نوجوان تھا، چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی اور پریشان بھی بہت لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم صبح کا انتظار تو کر لیتے، لیکن وہ کہنے لگا کہ میری والدہ کو ایک مہلک بیماری ہے، ان کا چہرہ اور جسم سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی پھول رہا ہے، نہ جانے صبح تک ان کی کیا حالت ہو جائے۔ میں انہیں زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا، اگر آپ غسل دیں تو ان کی تدفین بہت جلد کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میں نے آج تک اپنی بیٹی کو رات کے اس وقت اکیلا کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ پھر سردی کے مارے میرے دانت بج رہے تھے اور غسل دینے کے لیے پانی کا استعمال کرنا موت کے مترادف لگ رہا تھا، لیکن وہ شخص میری منت سماجت کرنے لگا کہ خدا را انکار مت کریں، صبح ہونے سے پہلے مجھے ہر حال میں اپنی والدہ کو دفنانا ہے، میں انہیں اتنی دیر ایسے نہیں رکھ سکتا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس وقت غسل دینے کے 10,000 روپے دوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مردہ عورتوں کو غسل دینے کا کام میرا خاندانی کام تھا۔ میں کم عمری سے ہی اپنی والدہ کے ساتھ مردہ عورتوں کو غسل دینے جاتی تھی۔ شادی کے بعد بھی یہ کام جاری ہی رکھا تھا، کیونکہ میرے شوہر کی اتنی اچھی آمدنی نہیں تھی، اس لیے میں بہت جلدی پورے محلے میں اس کام کے لیے مشہور ہو گئی تھی۔ محلے میں جب بھی کسی عورت کا انتقال ہوتا، لوگ مجھے ہی بلاتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ جب میرا شوہر حیات تھا، یہ کام میں بس یوں ہی کر دیا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں کوئی بھی غسل دینے والی عورت نہیں تھی، لیکن میں یہ کام آسانی سے کر لیتی تھی۔ میری والدہ نے بھی یہی کام کیا تھا اور میں شادی سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اسی لیے میرا حوصلہ اس معاملے میں بہت زیادہ تھا۔ لیکن شوہر کی وفات کے بعد تو یہ کام جیسے میری مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد گھر کے حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کے انتقال کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میری بیٹی پروین اب 18 سال کی ہو چکی تھی، وہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ بس ایک گھر ہی میرا اپنا ذاتی تھا، مگر گھر کے اخراجات مجھے خود ہی اٹھانے پڑتے تھے۔ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ روز روز میرے پاس غسل دینے کا کام کم ہی آتا تھا، اور لوگ غسل دینے والوں کو دیتے ہی کیا ہیں، مجھے پیسے بھی اتنے ملتے تھے کہ میری ضروریات سے بے حد کم تھے۔
पर मुझे इसके अलावा कोई दूसरा काम आता भी नहीं था। मेरी बेटी 12वीं जमात में पढ़ रही थी और अब वो घर में ट्यूशन भी पढ़ा लिया करती थी। इस तरह माँ बेटी का गुसर बसर हो रहा था और अब 10,000 का सुनकर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मेरा अब जरिए मुआश यही था। मैंने उस लड़के को इंतजार करने के लिए कहा और अंदर कमरे में आ गई। मेरी बेटी पूछने लगी कि अम्मा बाहर कौन था। मैंने कहा कि एक नौजवान की वालदा का इंतकाल हो गया है, वो कहता है कि उन्हें गुस्ल देना है। मैंने अलमारी से अपना गर्म सूट निकालते हुए अपनी बेटी को बताया था। वो कहने लगी कि रात के इस पहर आप कहाँ उस नौजवान के साथ जा रही हैं, उसे इनकार कर दे। मैंने कहा कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो वो ये काम किसी और से भी करवा लेगा, और तुम जानती हो कि हमें पैसों की कितनी अशद जरूरत है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था और वो मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए दे रहा है। मैंने इनकार कर दिया तो मुझे दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तुम बस दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। मैंने गर्म स्वेटर पहना और उस पर गर्म शाल ओढ़ी और उस नौजवान के साथ चली गई। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। जहाँ उसकी गाड़ी जाकर रुकी थी वहाँ बड़े बड़े घर बने हुए थे। मैं उस नौजवान के साथ जब उस घर में दाखिल हुई, उस वक्त उस घर में उसकी बीवी और बच्चे ही मौजूद थे, जो कि उसकी वालदा के मर जाने पर रो रहे थे। लेकिन उनके अलावा और कोई ना था, ना कोई पड़ोसी, ना ही कोई रिश्तेदार। उस नौजवान ने अपनी बीवी को इशारा किया तो वो मुझे उस मैयत के कमरे में ले गई। वहां पीछे एक गैलरी नुमा जगह बनी हुई थी, जहां उन्होंने कपड़े धोने की जगह बनाई हुई थी। मैं वहीं उसे गुस्ल देने लगी, लेकिन मेरे लिए हैरत कुन बात यह थी कि उस औरत का चेहरा ना तो स्याह हो रहा था और ना ही उसका पेट फूल रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस औरत के बेटे को दफनाने की क्या जल्दी थी। उसकी बीवी ने मुझे गर्म पानी करके दिया था। मैंने अपना काम मुकम्मल किया और कमरे से बाहर आ गई। उस नौजवान ने मुझे 10,000 रुपए दिए, जो कि हमारे बीच तय हुए थे। मैं 10,000 देखकर खुश हो गई थी। फिर उस नौजवान ने एक पर्ची अपनी जेब से निकालकर मुझे दी और कहा कि अगर ये पर्ची आप मेरी वालदा के कफन के साथ बांध दें तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। ये सुनकर तो मेरा हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया। बस इतने से काम का वो मुझे 50,000 रुपए दे रहा था, लेकिन वो पर्ची थी क्या? मैंने कहा, उस पर्ची पर क्या है जिसे कफन के साथ बांधने के लिए तुम मुझे इतना पैसा दोगे? जो राज उस शख्स ने मुझे कफन में पर्ची बांधने का बताया, वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मैं बेयकीनी से फटी फटी आंखों से उस नौजवान को देख रही थी, जिसने मुझ पर एक अजीबो गरीब इंकशाफ किया था। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये सब बातें तो अल्लाह ताला के हाथ में हैं। वो कहने लगा कि आप मेरी बात को आजमा कर देख लें, और ये बात हर बारी सच्ची साबित होगी। मैंने उस पर्ची में एक शख्स का नाम लिखा था। ठीक 4 दिन के बाद आपको उस शख्स की मौत का अंदेला मिल जाएगा। मैं अजीब ही कश्मकश का शिकार हो गई थी। वो शख्स अपनी जुबान पर भी कायम था। पैसों को देखकर मैं लालच में आ गई थी। मैंने उसके हाथ से वो पर्ची ली और अंदर कमरे में चली गई। उसकी वालदा के कफन के साथ मैंने वो पर्ची बांध दी। जैसे ही मैं बाहर आई, उस शख्स ने मुझे 50,000 रुपए पकड़ा दिए। मेरी आंखें उन 50,000 को देखकर चमकी थीं। मुझे आज तक किसी मैयत को नहलाने के लिए इतने पैसे नहीं मिले थे। वो शख्स मुझे मेरे घर छोड़ आया। जब मैं घर आई तो मेरा चेहरा खुशी से धमक रहा था। मेरी बेटी मेरी खुशी की वजह पूछने लगी। मैंने उसे जब 60,000 रुपए दिखाए तो वो मुझे हैरत से देख रही थी। कहने लगी, अम्मी, इतने ज्यादा पैसे आपके पास कहाँ से आए? मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो भी बेयकीन थी। कहने लगी कि जो बात वो कह रहा है ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा, मुझे भी उसकी बात का एतबार नहीं है, लेकिन उसने मुझे पैसे इस काम के लिए दिए हैं। जो भी था वो पैसे मैंने संभाल कर रख लिए। लेकिन उसके बाद तो जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई थी। 2-3 दिन बाद वो शख्स आया। उसके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। मुझसे कहने लगा कि मेरा काम हो चुका है। मैंने उसे हैरत से देखा था। कहने लगा, मेरे ऑफिस का बॉस, जिसने मेरा जीना हराम कर रखा था, आज उसके मरने की खबर सुनकर सीधा यहाँ आया हूँ। मैं हैरानो परेशान थी। वो शख्स ये कहकर वापस चला गया। मैं ये समझी कि वो झूठ बोल रहा है। कुछ दिन बाद मैंने एक मैयत को नहलाया और एक पर्ची पर मैंने उस लड़की का नाम लिख लिया जो मेरे ही गांव में रहती थी। मेरी बेटी की हम जमात थी।
اس نے میری بیٹی کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہر بار پوزیشن لیتی تھی۔ میری بیٹی بھی بہت محنت کرتی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو ہرا نہیں پائی تھی۔ اس لڑکی کا نام سائرہ تھا اور مجھے اس سے چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر میری بیٹی کو ہراتی ہے۔ مجھے میری بیٹی بتاتی کہ وہ تمام ٹیچر سے میری برائیاں کرتی ہے۔ میں نے ایک بار سائرہ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں مردے کے کفن میں جس کے نام کی پرچی رکھوں وہ مر جاتا ہے، اور جو میری بیٹی کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے بھی بخشوں گی نہیں۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس مجھے اس لڑکی پر وقتی غصہ تھا، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے کہ میت کے کفن پر جس شخص کا نام لکھ کر باندھ دیا جائے وہ 4 دن میں مر جاتا ہے۔ مجھے اب ان 4 دنوں کے گزر جانے کا انتظار تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک بار محلے کا ایک بچہ ہمارے گھر آ گیا، کہنے لگا کہ سائرہ مر گئی ہے۔ میں اس لڑکے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، وہ مجھے غسل کے لیے بلانے آیا تھا۔ میری بیٹی یہ سن کر رونے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ کچھ پل تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس لڑکی کا نام لکھنے کی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس لڑکی کو غسل دیتے ہوئے پہلی بار میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے، میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ مجھ پر بدحواسی اس طرح چھائی ہوئی تھی، میرا جی چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن یہ شاید میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی میری بیٹی کی ہم جماعت تھی، اس لیے مجھے تدفین تک وہیں رکنا پڑا۔ سائرہ کی ماں کا رونا تڑپنا میرے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہاں بیٹھی عورتیں اس ماں کی حالت پر افسوس کر رہی تھیں۔ جوان بچی کی اچانک موت نے ماں کو پاگل سا کر دیا تھا۔ رات کو وہ اچھی بھلی سوئی تھی، لیکن صبح وہ مر چکی تھی۔ کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا تھا اور میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ 2 دن تک میں ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکی۔ پھر کچھ ہی ماہ بعد مجھے یہ خبر ملی کہ اس لڑکی کی والدہ اس لڑکی کے غم کو سہ نہیں پائی، اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بھی بہت دکھ سا ہوا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس واقعے کو بھی بھول گئی تھی۔ نہ جانے پورے گاؤں میں کس نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ میں مردے کے کفن کے ساتھ جس بندے کا نام لکھ کر پرچی پر باندھ دیتی ہوں وہ مر جاتا ہے، اس لیے لوگ مجھ سے اب رازداری سے یہ کام کروانے لگے تھے اور مجھے اس کے بدلے ہزاروں روپے ملتے تھے۔ کبھی کوئی ساس اپنی بہو سے تنگ آ کر مجھ سے یہ کام کرواتی تو کبھی کوئی بہو ساس کے لیے، کبھی سگا بھائی سکے بھائی کے لیے، مطلب ہر طرح کے لوگ میرے پاس آنے لگے۔ میرے گھر کے حالات اب کافی بہتر ہو چکے تھے، بس جو پیسے اس کام سے ملتے تھے میں اسے اپنی بیٹی کا جہیز بنانے لگی تھی۔ کچھ ہی ماہ بعد میری بیٹی کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لڑکا اچھی نوکری کرتا تھا، شہر سے آیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس نے اپنا مکان لے لیا تھا بھی اکیلا۔ چند ماہ میں اس کی شرافت کو دیکھ کر ہر شخص اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ کہنے لگا میں آپ لوگوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس نوجوان کی بات بہت اچھی لگی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیٹی پروین کو وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا۔ پروین اس لڑکے سے شادی کے لیے خود بھی خواہش مند تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کر دی۔ اس کی رخصتی کے بعد میرا دل بے حد اداس ہو گیا تھا، کیونکہ بچپن سے آج تک وہ مجھ سے ایک رات کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی تھی۔ بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ جب میں نے اسے اگلے روز بے حد خوش دیکھا تو میرا دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ میرا داماد علی بہت اچھا تھا، میری بیٹی کے ساتھ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میرا دل کام سا گیا تھا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی علی جیسے بہت اچھے انسان سے ہوگی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، یہ شاید میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہی سمجھایا تھا کہ وہ ذرا سی بات کو دل پر نہ لیا کرے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن میرا دل بڑا بے چین سا تھا۔ میری بیٹی کا روتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی۔
لیکن اگلے ہی روز میرا داماد میری بیٹی کو میرے گھر لے آیا، ساتھ میں بہت سا پھل فروٹ بھی لے کر آیا۔ میری بیٹی بھی خوش لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ میرے داماد کا رویہ بالکل بیٹوں جیسا تھا۔ کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا، 2 دن سے آپ کی بیٹی مجھ سے ناراض ہے، کہتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤں۔ مجھے چند دنوں کے لیے شہر جانا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ پروین آپ کے ساتھ ہی رہ لے، مگر یہ بازید ہے، میرے ساتھ شہر جانا چاہتی ہے۔ میری بیٹی آج چپ چپ اور اداس اداس لگ رہی تھی، مگر مجھے اپنی بیٹی کی اداسی اور چپ رہنے کا سبب معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بے شک تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اچھا ہے کہ شہر گھوم لے گی۔ میری بات پر میری بیٹی خوش ہو گئی۔ چند دن بعد ہی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، میرے گلے لگ گئی تھی، کہنے لگی آج میں شہر جا رہی ہوں، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، کیونکہ علی کے کام کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب ختم ہوں گے۔ میں نے اسے ڈھیروں دعائیں دے کر بھیجا تھا، نہ جانے کیوں وہ جاتے ہوئے مجھے بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں اور بھی اداس ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب بھی میں اداس ہوتی اپنی بیٹی سے ملنے چلی جاتی، اب تو وہ دوسرے شہر میں تھی۔ میں اس کی واپسی کے دن گننے لگی، لیکن 1 ماہ کی بجائے 2 ماہ گزر گئے، میری بیٹی واپس نہیں آئی۔ ایک بار میری صبح آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان تھا، کہنے لگا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل کروانا ہے۔ میں اس کے گھر غسل دینے چلی گئی۔ اس کے گھر مردوں اور عورتوں کا بہت رش تھا، کیونکہ سبھی رشتے دار اور محلے والے ملنے آ رہے تھے۔ پھر وہاں کی عورتیں کہنے لگیں، میت کو غسل دے دو۔ میں جیسے ہی غسل دینے کے لیے جانے لگی، اسی وقت میرے سامنے ایک نقاب پوش نوجوان کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں آپ کو ایک پرچی دوں گا اور وہ کفن میں باندھ دینا۔ میں نے کہا، تم ہو کون اور اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ تب وہ کہنے لگا، میرا چہرہ ایک حادثے میں جل گیا تھا اور بری طرح سے جھلس چکا تھا۔ کوئی بھی میرا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اس لیے میں اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہوں۔ اور وہ پھر سے مجھے پرچی دے کر کہنے لگا، اسے کفن سے باندھ دو۔ میں نے کہا کہ میرے پیسے بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگا، جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے 2 لاکھ کا چیک نکال کر مجھے دے دیا تھا۔ میں تو اس نوجوان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی، اتنے زیادہ پیسے تو مجھے آج تک کسی نے نہیں دیے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، اس شخص کی مطلوبہ پرچی لی اور کفن میں باندھ دی۔ 3 دن بعد رات کے وقت مجھے میرے داماد کا فون آنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ کہنے لگا، میری بیٹی مر گئی ہے۔ اس خبر سے تو میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی دن کو تو میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، دن کو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن رات کو اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اب وہ مر چکی ہے۔ میں یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ جب میرا داماد میری بیٹی کی میت لے کر گھر پہنچا تو وہ بہت رو رہا تھا۔ میری خود کی بہت بری حالت تھی۔ جب میری بیٹی کی میت کو لے جانے لگے تو میں بلک بلک کر روئی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری چیخیں پورے محلے نے سنی تھی۔ میرا تڑپنا، میرا بلکنا کچھ بھی کام تو نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی کی تدفین بھی ہو گئی تھی۔ میرا داماد گھر واپس آ گیا تھا، سب لوگ واپس جا چکے تھے، بس میں اور میرا داماد ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ ابھی چند دن پہلے میں نے جس نقاب پوش کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں میرے داماد جیسی تھیں۔ مجھے تو اب آواز بھی ویسے ہی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر شک ہو گیا تھا اور میں نے اسے بول دیا کہ چند دن پہلے تم میرے پاس نقاب میں آئے تھے، تم نے ہی وہ پرچی مجھے کفن سے باندھنے کے لیے دی تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اچھا ہوا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے۔ ہاں میں وہی ہوں۔ کہنے لگا، میں نے ہی یہ سب کیا تھا اور اس پرچی پر آپ کی بیٹی پروین کا نام تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور رونے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگا، وہی جو میری بہن سائرہ نے آپ کا بگاڑا تھا۔ کہنے لگا، سائرہ میری بہن تھی جسے آپ نے اپنے تجربے کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ میں حیران و پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ ہی یہ کام کرتی ہیں؟ میری بہن مجھے بتاتی تھی کہ اس کی دوست کی ماں جس میت کے کفن میں جس کے نام کی پرچی ڈالتی ہیں وہ مر جاتا ہے، اور آپ میری بہن سے جیلس ہوتی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا وہ آپ کی بیٹی سے زیادہ اچھا پڑھتی تھی۔
اس لیے آپ اسے طنز بھی کرتی تھیں۔ جس دن میری بہن اور ماں کا انتقال ہوا میں بیرون ملک تھا، اس لیے پہنچ نہیں پایا۔ یہاں آیا تو مجھے محلے والوں سے پتہ چلا تھا آپ نے ہی 4 دن پہلے ایک میت کے کفن کے ساتھ میری بہن کی نام کی پرچی ڈالی تھی۔ وہ پرچی میرے ایک جاننے والے نے سب سے چھپ کر کھول کر دیکھی تھی۔ اسے آپ پر شک تھا اور اس کی بات سچی ثابت ہوئی تھی، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا تھا۔ آپ نے میری بہن کو کیوں مار ڈالا تھا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری ماں بھی میری بہن کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ میرا ہنستا بستا گھر آپ نے برباد کر دیا۔ آج اپنی بیٹی کو کھو کر کیسا لگ رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسے جواب دینے کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میرا غلط عمل آج میری بیٹی کی جان لے گیا تھا۔ مجھے وہ شخص یاد آنے لگا جس نے پہلی بار مجھے پیسوں کی لالچ دے کر کہا تھا کہ یہ پرچی میں کفن سے باندھ دوں اور اس کے بعد یہ غلط عملیات پڑھ کر اس پرچی پر پھونک دوں جس کی وجہ سے وہ شخص مر جائے گا۔ میں پیسے کی لالچ میں یہ عمل کرنے لگی اور آج اپنی ہی بیٹی کو کھو بیٹھی تھی۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے غسل کا کام چھوڑ دیا تھا۔ گاؤں میں پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی ہوں، کچرے پر سوتی ہوں اور وہیں بیٹھ کر کھاتی ہوں۔ آج 3 سال بعد میں نے اپنی یہ کہانی اپنے ایک ہمدرد کو سنائی ہے جو تحریر کی شکل میں لکھ کر آپ تک پہنچا رہا ہے تاکہ میری کہانی پڑھ کر آپ کو عبرت حاصل ہو۔